اب اس حدیث کی روح سے فقہائے امت کے اندر وضو کے لیے نیت کا ضروری ہونا اور ضروری نہ ہونا، اس بات پر جو ہے وہ اختلاف ہو گیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ تو صحیح حدیث ہے جس طرح آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ جمہور جو فقہا ہیں ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا منشا یہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیت کے اوپر ہے، یعنی نیت کے بغیر کسی عمل کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث کی روح سے وضو کے لیے نیت کرنا یہ ضروری ہے اور فرض ہے، کیونکہ وضو یہ بھی ایک عمل ہے اور بغیر نیت کے یہ عمل وہ جائز ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے۔ یہ جمہور فقہا کا، جن میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی بھی موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ لیکن احناف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یقین مانیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ فقاہت دیا تھا، بہت ہی زیادہ وہ ذہین انسان تھا، یعنی ان کے پائے کے لوگ شاید ہی وہ چند لوگ ہوں ان کے زمانے میں، آج تو ان کے پاؤں کے خاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کے لیے نیت کرنا یہ ضروری اور فرض نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وضو کے لیے نیت کرنا یہ اچھی بات ہے، ثواب میں اضافہ ہوگا، لیکن نیت کرنا یہ ضروری اور فرض نہیں ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقاہت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ میں نے آسمان سے پانی اتارا، اور وہ پانی کس غرض کے لیے میں نے اتارا؟ مَاءً طَهُورًا، طہارت کی غرض سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پانی کا اصل مقصد اور طبعی اثر بھی وہ طہارت لانا ہے، پاکی لانا ہے۔ اب کوئی چیز وہ پاکی کے لیے ہی وضع ہوا ہو، اب کھانا ہے، فوڈ ہے، روٹی ہے، وہ بھوک مٹانے کے لیے ہی وضع ہوا ہے، اس کا طبعی اثر ہی بھوک مٹانا ہے۔ اب تم کھانا کھاتے وقت کھانے کی نیت کرو یا نہ کرو، کھانا کھا جانے کے بعد آپ کا بھوک وہ خود بخود اللہ جل شانہ کی جانب سے مٹ جائے گا بھوک۔ پانی پینے کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ اثر رکھا ہوا ہے کہ اس سے آپ کا پیاس بجھ جائے گا، اسی طرح پانی کے اندر یہ اثر بھی ہے کہ وہ طہارت کے لیے اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ اتارا ہے، اس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ہم شوافی پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، شوافی حضرات، ان کا مسلک بھی ٹھیک ہے، اپنے جگہ پہ اجتہادی مسئلہ ہے، ان کا اپنا استنباط ہے کہ تم لوگ وضو کے لیے نیت کو ضروری قرار دیتے ہو، فرض قرار دیتے ہو، بغیر وضو نیت کے ان کے یہاں وضو جائز ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کپڑے دھوتے وقت جب کسی کپڑے کو نجاست لگ جائے تو اس نجاست کو دھوتے وقت نیت کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ نیت ضروری نہیں ہے، بغیر نیت کے وہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے، آپ نے نیت کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ تو وضو کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، بغیر نیت کے انسان کا وضو ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے، ہاں مستحب عمل ہے، اچھی بات ہے کہ کوئی بندہ وہ نیت کر لے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے۔ اب آپ لوگ یہ بات سمجھیے کہ منشأ اختلاف کیا ہے، یہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوا؟ اختلاف یہاں سے پیدا ہوا کہ وضو یہ عبادت محض ہے یا نہیں ہے، یا یہ ایک وسیلہ ہے عبادت کے لیے، یہ بعین ہی خود ایک عبادت ہے یا یہ عبادت کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ خود عبادت محض ہے، جس طرح نماز بذات ہی ایک عبادت ہے، تلاوت قرآن پاک یہ بعین ہی بذات ہی ایک عبادت ہے، اسی طرح وضو یہ بھی بعین ہی بذات ہی ایک عبادت ہے۔ اب ہر عبادت کے لیے اس حدیث کی روح سے انما الاعمال بالنیات، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہوا ہے، نیت ضروری ہے ہر عمل کے لیے، بغیر نیت کے عمل وہ ٹھیک ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، قابل قبول ہی نہیں ہے، لہذا وضو کے لیے بھی وہ نیت ضروری ہے۔ لیکن احناف فرماتے ہیں، جن کے ساتھ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے، کہ عبادت
محض کے لیے نیت تو ضروری ہے، لیکن وضو یہ عبادت محض نہیں ہے، بلکہ یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے عبادت محض کے لیے۔ اس لیے بغیر نیت کے بھی وضو جائز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے، اگر آپ نے تلاوت نہیں کرنی ہے، یعنی یہ جتنے اعمال جن کے لیے وضو ضروری ہے، ان کے بغیر اگر یہ عمل نہ ہو بالفرض و تقدیر، تو پھر بذات ہی وضو کرنا یہ تو عبادت نہیں ہے، یہ تو وسیلہ ہے ان عبادت کے لیے۔ اس لیے وہاں پہ جو ہے وہ نیت ضروری نہیں ہے، کیونکہ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت اور یہ قدرت رکھا ہوا ہے کہ وہ طہور ہے، مطہر ہے۔ آپ نیت کرو یا نیت نہ کرو، آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی نکل جاتا ہے، اگر انجانے میں آپ بارش میں بھیگ گئے مکمل طور پر تو آپ کا وضو ہو گیا، یا آپ نے کسی تالاب کے اندر غوطہ لگایا اور آپ نے نہ وضو کا نیت کیا ہوا تھا اور نہ ہی غسل کا نیت کیا ہوا تھا، تو آپ کا جو ہے وہ وضو ہو گیا، آپ کا غسل بھی ہو گیا، کیونکہ یہ احناف کے نزدیک جائز ہے۔ یا کسی نے آپ کے اوپر پانی پھینک دیا اور آپ مکمل طور پر بھیگ گئے، تر ہو گئے، تو آپ کا وضو اور آپ کا غسل ہو گیا۔ اگر آپ بھی غسل تھے تو غسل ہو گیا آپ کا، بشرطے کہ پورے بدن پہ آپ کا پانی لگ گیا ہو اور آپ نے اپنے منہ اور ناک میں بھی پانی ڈالا ہو اور آپ کا وضو بھی ہو گیا۔ اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اس میں بہت ہی زیادہ تفصیل ہے، احناف کے اوپر بھی اعتراضات ہے اور پھر شافعی کے اوپر بھی اعتراضات ہیں، اتنے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔